الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کافی عرصے کے بعد پھر ہم مل رہے ہیں F9 پارک کے اندر، فاطمہ جناح پارک جو اسلام آباد کے حسن کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ آج بڑے دنوں کے بعد میں اپنے یونیورسٹی فیلوز کے ساتھ یہاں پہ آیا ہوں، تو یہاں آ کے سوچا کہ آپ سے ایک بات شیئر کی جائے۔ یہاں ایک نظریہ، ایک تھیم میرے ذہن میں آیا کہ خزاں جب تھا اس پارک میں ہم آیا کرتے تھے تو خزاں میں اکثر جو پودے تھے ان کے پتے جھڑ گئے تھے، ہر طرف خشکی تھی، لیکن جو ہی بہار آئی ہے تو ہر طرف ہریالی آ گئی ہے، پتے دوبارہ آ گئے ہیں، سبزہ آ گیا ہے، دوبارہ سے ایک رونق آ گئی ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا مرکز اور مدعا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑ کے ساتھ ایک نظام مربوط کیا ہوا ہے کہ جس پودے کا تعلق جڑ مضبوط ہوتی ہے، جس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے، اس کے اوپر اگر خزاں گزر جاتا ہے تو خزاں اس پہ اتنا اثر انداز نہیں ہوتا، پتے جڑ بھی جائیں، بظاہر خشکی آ بھی جائے، لیکن اگر آپ کی جڑ سلامت ہے تو جو ہی بہار کی آب و ہوا آتی ہے، بہار کا موسم آتا ہے تو وہ پودا پھر سے سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے، پھر ہریالی آ جاتی ہے۔ لیکن بدقسمت ہوتے ہیں وہ پودے جن کا اپنی جڑوں کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے، جن کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں، جن کی جڑیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں، ان پہ خزاں ابدی طور پہ طاری ہو جاتا ہے، ان کے اوپر کبھی بھی بہار نہیں آتی۔ بہار کا موسم آ بھی جائے، باہر میں جتنی بہار آئے، لیکن اگر آپ کی جڑوں میں بہار نہیں آئی، آپ کے اندر بہار نہیں آئی تو آپ کبھی بھی سرسبز و شاداب نہیں ہو سکتے۔ انسان کی زندگی اور بالخصوص مسلمان کی زندگی کا دار و مدار بھی جڑ کے اوپر ہے، اور ہماری جڑ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ اپنا ظاہر اور باطن جب جوڑ لیتے ہیں تو وقتی آزمائش، حالات جتنے بھی آئیں، ہم پہ خزاں آ جائے، ہمارے مادی وسائل کم ہو جائیں، ہو سکتا ہے ہمارے اوپر آزمائشیں زیادہ آ جائیں، لیکن ہماری جڑ لا الہ الا اللہ کے ساتھ سلامت رہنی چاہیے۔ جب جڑ سلامت ہوگی تو بہت جلد وہ آزمائشیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر وہ بہار آ جاتی ہے اور مسلمان پھر سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے۔ اس کی بڑی مثالیں صوفیاء نے بیان کی ہیں کہ سینٹرل ایشیا میں جب کمیونسٹوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ پابندی لگا دی، 100 سال سے زائد عرصہ تک انہوں نے بظاہر مسجدوں کو تالے لگائے رکھے، خانقاہیں بند کر دی، قرآن مجید کو نذر آتش کر دیا، لیکن مسلمانوں کی جڑیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ 100 سال کے بعد جب USSR ٹوٹتا ہے، رشیا ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، تو وہ سب ریاستیں، اسلامی ریاستیں معرض وجود میں آ جاتی ہیں، ان کی جڑیں سلامت تھی، وہاں سے مسلمان پھر زندہ ہو جاتے ہیں، اور سینٹرل ایشیا میں پھر اسلام کا وہ نام، اسلام کا وہ کلمہ، اسلام کی توحید اور رسالت کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہی حال ہندوستان کی سرزمین کا ہے، یہی حال چاروں بر اعظموں کا ہے کہ چاروں بر اعظموں میں مسلمانوں کی جڑیں جب تک سلامت رہی، اس وقت تک جتنے بھی ان پہ آزمائشیں آتی رہی، لا الہ الا اللہ کی ابدی سلامت رہی، ابدی جو صدا ہے لا الہ الا اللہ کی وہ ہمیشہ سلامت رہی۔ آج بھی اس 21ویں صدی کے اندر ہم بظاہر سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں پیچھے ہیں، ایجادات کی دنیا میں ہم اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، اپنی کم عقلیوں کی وجہ سے، کم تعلیم کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن آج بھی مسلمانوں کی فلاح کا جو راستہ ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ یہ اپنی جڑوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں، اور ہماری جڑیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ کیونکہ اقبال نے جواب شکوہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرمایا تھا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اس امت کو پھر ترقی مل سکتی ہے، لیکن شرط صرف ایک ہی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بس محمد علیہ السلام کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیجئے اور پھر سرسبز و شاداب ہو جائیے۔ اللہ اس امت کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔